پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے موجودہ حالات ویسے ہی بہت تکلیف دہ ہیں، اوپر سے ہمارے پاس ایسی خبریں پہنچتی ہیں کہ وہاں پہ جو پاکستان میں احمدی رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ آج ایک IMF کی طرف سے جو مجھے سوشل میڈیا سے خبر ملی ہے وہ یہ ہے، 20 کروڑ ڈالر اس لیے وہاں پہ پاکستان میں اس شرط پہ دیے گئے ہیں کہ آپ نے احمدیوں کی مساجد کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ دوسری طرف سعد رضوی صاحب کیا کر رہے ہیں، کس طرح وہ جاتے ہیں مختلف علاقوں میں اور کیا اعلان کرتے ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی قانون جنگ کوئی رکاوٹ بنا اور قانون پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ سے تو ہم بتائیں گے کہ مسجد واپس لے کس طرح جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ بہت بڑی انشاءاللہ کال دی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر تو سنی پھر تو سارے آئیں گے نا۔ آپ مسجد کو مرزائیوں کا دیانیوں کے شکنجے سے قبضے سے نکلوانا ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول شریف تو بہت دور کھڑا نا، اس کی پوچھ ہم سے بعد میں ہوگی، اس مسجد کی پہلے ہوگی۔ اتنے گھر پہ ایمانی اپنے اندر پیدا کریں۔ اے تو میرے گالوں میں نے دسی میں تو اے میں آپ پہ تو بار ہو گیا۔ ابھی اس مرتبہ ہم بڑے قریب آگے سمجھا کے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم اعلان کر کے آئے نہیں، ابھی یہ خالی ختم نبوت کانفرنس ہے۔ انشاءاللہ اگلی باری اسی اعلان کر کے آؤں گے تو انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ سعد رضوی آپ سب کے علم میں ہے اور مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ پچھلے چند دنوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں باقاعدہ طور پر مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور وہاں پہ جو منار ہیں ان کو گرایا گیا ہے۔ میں اس لیے یہ اسپیشل پروگرام کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کی عبادت گاہ ہے، کسی کی مسجد ہے، کسی کا گرجا گھر ہے، کسی کا چرچ ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ آج یہ لوگ جو سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے اگر اپنے آپ کارنامے دیکھیں، ان کو اگر کوئی چند میرا خیال سمجھدار لوگ پوچھیں کہ آپ کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں کہاں تک علم ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو اتنا پتہ ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اور جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم قبضہ کر لیں گے مسجد پہ، کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کبھی کسی شہر پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کے جو تکلیف دہ ویڈیو چل رہی ہوتی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ آج بات کی جائے۔ IMF کو بھی اس چیز کا پتہ چلا ہے اور اب انہوں نے 20 کروڑ ڈالر اس لیے اس شرط پر کہ وہاں پہ جو احمدیوں کی مساجد ہے ان کو تحفظ دیا جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ تحفظ بھی نہیں دے سکتی۔ ان کو اس چیز کے بھی پیسے چاہیے کہ وہاں پہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی دوسرے ممالک جو ہیں وہ قرضہ دیں، یا IMF جس طرح پیسے دے رہی ہے، اور وہ پھر مسجد کا تحفظ تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں ہمارے۔ یہ میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں، وہ اتنے جذباتی ہیں کہ جذبات میں ایسی ان سے حرکتیں ہوتی ہیں جو غیر اسلامی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ سعد رضوی صاحب کا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ صرف اگر اس کا اپنا امتحان لے لیں آپ، تو میرا خیال ہے کہ اسلامی تعلیمات مکمل طور پر ان صاحب نے بھی نہیں سیکھی۔ ان صاحب نے بھی اسلامی تعلیمات نہیں سیکھی، اور اس کے والد تھے کیونکہ پہلے سربراہ تھے، پھر ان کو یہ گدی نشین ہے اور ان کو یہ گدی مل گئی، اور پھر تعلیم کے حساب سے جو میرے پاس اطلاع ہے وہ خاص تعلیم نہیں ہے، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم۔ کہاں لکھا ہوا کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو جا کے گرائیں، کسی کی عبادت گاہ کے اوپر قبضہ کر لیں؟ مجھے یہ بتائیے، آپ کسی کی عبادت گاہ، کسی کی مسجد پہ قبضہ کر کے آپ وہاں پہ جو عبادت کریں گے وہ قبول ہوگی؟ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے۔
اگر کوئی آپ کو یہ فرق پڑ رہا ہے کہ جی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جی جناب یہ مسجد یا یہ جو مسجد ہے یہ ایم ڈی یو کی نہیں ہے، تو ہماری عدالتیں ہیں وہاں پہ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ جلوس لے جائیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے انتشار کی تقریریں کریں اور دھمکیاں لگائیں۔ پاکستان کا سسٹم پہلے ہی دھمکیوں کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کا باقاعدہ طور پر بڑا نوٹس لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح جو بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، احمدی ہیں یا سکھ ہیں، جو بھی ہیں، ان کے تحفظ کرنا پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مگر ریاست کیونکہ خود ناکام ہو چکی ہے، کسی معاملے میں بھی وہ ایسا کردار ادا نہیں کر رہی، قوانین نہیں ہے۔ اور آپ نے سنا چند دن پہلے کاکڑ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ اقلیت رہتے ہیں، میرے حساب سے تو ویسے اقلیت کا لفظ میرے سے پوچھے تو فضول ہے۔ یہ ملک ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہاں اقلیت کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ سب برابر ہے اور بندہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، کسی کو اتنا ٹائم ہی نہیں کہ دوسرے کے معاملات میں دخل دے۔ تمام لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، میری ہر طبقے کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، عیسائیوں سے بھی ہوتی ہے، اہل سنت سے بھی ہوتی ہے، شیعہ سے بھی ہوتی ہے، احمدیوں سے بھی ہوتی ہے، اور ہمارے جو اور لوگ ہیں ان سے بھی ہوتی رہتی ہے۔ مگر یہاں پہ کیونکہ قوانین بڑے سخت ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم کوئی اٹھائے تو اس کے لیے یہ ٹھیک ٹھاک پرابلم بن جاتی ہے۔ میرا خیال چند سال پہلے کی بات ہے، میرے علم میں آیا کسی ریسٹورینٹ نے، یہ دکان نے لکھ کے لگا دیا تھا کہ یہاں احمدیوں کا داخلہ منع ہے، تو بڑا سخت ان کو جناب کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ انگلینڈ کی بات ہے۔ اگر ہم یہاں پہ آ کے سب کو برداشت کر لیتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو برداشت؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ یہاں آ کے ہم یہاں کے قوانین کے مطابق بڑے انسان بن جاتے ہیں۔ اگر دیسی لفظوں میں کہوں تو بندے دے پتر بن جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہونا، اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو ہمارے لیے کیا مصیبت بن سکتی ہے۔ اور پاکستان میں ہم دندناتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کا چرچ جلا دیا، کبھی کسی کا کچھ جلا دیا، کبھی کسی کی مسجد کو نقصان پہنچا دیا، کبھی کسی کے قبرستان کو نقصان پہنچا دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مخلوق کو تکلیف دینے سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو سارے پاکستانی، سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، پاکستانی نیشنل ہے سب، مگر کیوں یہ انتشار کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کون انہیں استعمال کر رہا ہے کہ آپ یہ انتشار پھیلائیں؟ کون ان کو مشورے دیتا ہے کہ جا کے لوگوں کی مساجد پہ قبضے کریں، لوگوں کی مساجد کے مینار گرا دیں؟ کئی شہروں کے نام میرے پاس آئے ہوئے ہیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرصہ دراز سے اسی کام میں یہ سب لوگ لگے ہوئے۔ 74 کے بعد پاکستان میں جو حالات ہوئے آپ سب کے سامنے، جو قوانین بنائے گئے وہ بھی آپ سب کے سامنے، جس طرح ان قوانین کا نجائز فائدہ اٹھایا گیا وہ بھی سب کے سامنے، کس طرح ان قوانین کے لیے جھوٹے مقدمات بنتے رہے۔ یہ عمران خان دیکھ لیں، اس کے اوپر بھی مذہبی وہ اسی طرح کے مقدمات 295C 298C کے شیخ رشید پہ بھی بنا دیے تھے، وہ جو مدینے میں واقعہ پیش آیا تھا، مکمل جھوٹ تھے۔ اور جب ان کو کہا جی کس نے یہ مقدمے درج کرائے تو اب وہ مل نہیں رہے۔ کون سا اسلام کہتا ہے کہ آپ یہ جھوٹے مقدمات بنائیں؟ کون سا اسلام کہتا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو جا کے آپ نقصان پہنچائیں؟ کوئی آپ مجھے مثال دے سکتے؟ کہاں پہ لکھا ہوا کہ آپ قبضہ کر کے اس کے بعد کہ ہم یہاں پہ عبادت کریں گے، ہمیں ثواب ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ یہ انتشار ہی ہے جس نے پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ کبھی مذہبی انتشار، کبھی سیاسی انتشار، کبھی ہمیں تو کوئی مانتے ہی نہیں کہ آپ سچ بول سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم پہ تو کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا کہ سچ بھی بول سکتے۔ آپ آئیں یہاں پہ، آئے دن آپ کے جو لڑکے یہاں پڑھنے آتے ہیں انگلینڈ میں، ان کو ایئرپورٹ پہ جب روک لیتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے، وہ اعتماد ہی نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس کے پاس اصلی ویزا تھا، اس کے بعد باوجود امیگریشن فیصد نہیں ماننے کے لیے تیار تھا کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔
اس کو پوچھا ابھی کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ رہتا ہوں۔ کون سے کالج جاتے ہو؟ فلاں کالج جاتے۔ کتنے نمبر پاس جاتی ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کتنے نمبر پاس جاتی۔ اس کو پھر واپس بھجوا دیا ہم نے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ لندن میں رہتا تھا، انگلینڈ میں جہاں بھی رہتا تھا۔ تو ہمارا تو جھوٹ کا معیار اتنا خراب ہے آج کل کہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہمارے اوپر کرتا۔ اسلام میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے پوچھا کہ میں کون سا پہلے گناہ چھوڑوں تو انہوں نے کہا جھوٹ چھوڑ دو۔ تو ہم جھوٹی گواہی، جھوٹے کام، اے ٹو زیڈ ہماری عدالتیں جھوٹ پہ چل رہی، وکلا جھوٹ پہ چل رہے، تمام طاقتور لوگ جھوٹ پہ چل رہے، مذہبی جماعتوں کے رہنما جھوٹ پہ چل رہے، نہ ان کے پاس تعلیم، نہ تہذیب، نہ اخلاقیات۔ آپ کے علم میں یہ سعد رضوی کے لوگوں نے وہ جب بائک اور لوگوں کی ریڑیاں پتہ نہیں کیا کیا جلا دیا تھا۔ تو جناب میں اپنے جو بھی پاکستانی لوگ ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ انتشار کا راستہ ختم کریں، جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ کا۔ یا رسول اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ جا کے کسی کی عبادت گاہ کو، کسی کی مسجد کو، کسی کے چرچ کو، کسی کی قبر کو نقصان پہنچائیں۔ یہ لوگ آپ کو جو بتا رہے ہیں ان کے پاس بھی علم کی کمی ہے، انہیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم سب ٹھیک ہیں تو پھر پاکستان کا بیڑا گرک کیوں ہوا؟ میں اب سب چیزیں تو نہیں گنوانا چاہتا۔ اگر آپ کی نظر میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں 22 کروڑ لوگ وہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر آج پاکستان کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ بیکاری کیوں بن گیا پاکستان؟ مانگنے والے کیوں مشہور ہو؟ ہر جگہ پہ بدنام، کہیں جیب کترے پاکستانی مکے مدینے میں آپ کو ملیں گے، کہیں انڈونیشیا میں مانگنے والے ملیں گے، کہیں یورپ میں فراڈ کرنے والے ملیں گے۔ ہر جگہ پہ فراڈ پہ فراڈ سیکھا ہی ہم نے۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے، مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کسی کو تکلیف دیں؟ اس لیے سب سے پہلے اسلامی تعلیم جو ہے وہ اب آپ کو بتائے کون، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ یہ اس طرح کی تقریریں جب آپ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ انتشار پھیلاتی۔ میں امید کرتا ہوں جو لوگ ہمارا پروگرام سنتے ہیں وہ اس طرح توجہ دیں گے۔ کسی کو آپ نے دعوت دینی ہے اپنے مذہب کی، کوئی بھی مذہب ہے، وہ اپنی اخلاقی حالت کی وجہ سے آپ نے دینی ہے۔ آپ کی اخلاقی حالت دیکھ کر کسی نے آپ کا مذہب جو وہ اپنانا ہے، یہ داخل ہونا اس مذہب میں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کے کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ کون انتشار کی طرف آتا ہے؟ اگر کوئی کسی دوسرے مذہب سے آپ کی طرف آتا ہے تو وہ اس لیے کہ جس مذہب سے آ رہا ہے وہاں پہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مسائل ہوں گے، مگر جب آپ کو وہ دیکھے گا وہ کہے گا یہاں پہ تو اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں۔ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اس پہ میں کئی پروگرام کر چکا ہوں۔ بعد میں لوگ کامنٹس میں کئی کچھ لکھتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ پاکستانی، ہم پاکستان کی آواز بنتے ہیں، ہر مظلوم کی آواز بنتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ قائد اعظم کا پاکستان بنے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس میں تمام لوگ برابر تھے، تمام لوگوں کے حقوق برابر تھے۔ پہلے بھی تو سب لوگ رہتے رہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔